السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جو میں نے اوپر ویڈیو شیئر کی ہے اس جڑی بوٹی کی پارتھینیم، سوری مجھے میرے منہ پہ یہ لفظ بھی نہیں چڑھتا اور یہ مکمل نام بھی نہیں ہے ویسے، جو ہے اسے ہم گاجر بوٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور انڈین جو ہے وہ زیادہ کامن نیم اس کا کانگریس گراس کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، وہاں پہ فیمس ہے وہاں۔ اچھا، یہ اتنی زہریلی اور انویسو قسم کی جڑی بوٹی ہے جو آپ پچھلے چند سالوں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف یہ بہت بہت زیادہ تیزی سے پھیل گئی ہے۔ یہ تقریباً کوئی 1950 کے ایڑے گیڑے میں جو ہے یہ مختلف ملکوں میں جہاں جہاں امریکہ سے گندم جو ہے وہ سپلائی کی جاتی تھی تو اس میں دانستہ طور پہ اس کے سیڈز یا جو ہے وہ ڈال کے بھیج دیے جاتے تھے، کیونکہ بڑے چھوٹے چھوٹے سیڈز ہوتے ہیں، تو یہ مختلف علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ ویسے یہ میکسیکن نیٹو ہے، یعنی میکسیکو سے بلانگ کرتی ہے، اسی ایریا کی پیداوار ہے، اور قدرت نے ظاہری بات ہے اس وہاں کا بایولوجیکل کنٹرول اس کا جو ہے وہ رکھا ہوگا زیادہ، جو وہاں پہ یہ ایک مناسب تناسب سے تھی، لیکن اس کی جو ہے بیجوں کو سپریڈ کر کے دوسرے جو ممالک ہیں ان میں جو ہے وہ بھیجا گیا، اور اس کی جو ہے وہ گروتھ پچھلے چند سالوں میں اسپیشلی بہت بہت زیادہ تیز ہو گئی۔ کیونکہ یہ بوٹی جو ہے وہ اپنا لائف سائیکل ایک سال میں 2 سے 3 دفعہ جو ہے یہ کمپلیٹ کرتی ہے، یعنی ہر 2 3 4 مہینے میں یہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو کے سیڈ گرا کے پھر اس سے نئے جو ہے وہ پودے بنتے ہیں، اور تقریباً اپنے ایک دفعہ جب یہ اپنی زندگی کمپلیٹ کرتی ہے، 3 4 مہینے کا جو یہ سائیکل کمپلیٹ کرتی ہے، تو اس میں یہ 4,000 سے 25,000 یا 5,000 سے 20,000 بھی کہتے ہیں، یعنی ہزاروں میں اس کے سیڈز ایک پودا دیتا ہے، اور یہ پودے ہی اتنے اب ہو گئے ہیں کہ کروڑوں لاکھوں کی تعداد، اربوں کی تعداد ہوگی ہے صرف ہمارے پاکستان میں، جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، انویزو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی زہریلی خطرناک ہے، اس نے ماحول کو، پورے ایکو سسٹم کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہوا ہے۔ جتنی بڑی بڑی چراگاہیں، میدان تھے جہاں پہ گھاس تھے، جانور بکریاں وغیرہ چرتی تھیں، وہاں پہ اب یہ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ایک نیچرل جو گرین چارہ ہے تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور غلطی سے بھی جو ہے وہ جانور جب اس کو تھوڑے سی بھی اماؤنٹ اس کی کنزیوم کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ چھوٹی ہوتی ہے تو زمین پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، تو جب جانور منہ مار رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم اس کے پتے وغیرہ کھا جاتے ہیں ساتھ، جس کی وجہ سے ایک بہت کامن سی بیماری جو بہت زیادہ ہو گئی ہے جانوروں میں، منہ خور کی بیماری، یعنی وہ منہ جو ہے وہ پھولنے لگ جاتا ہے۔ عموماً ویسے یہ بیماری ہوتی تھی کہ کورے کے موسم میں جو ہے یہ زیادہ ہوتی ہے، مطلب منظور بھائی نے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ کورے کے موسم میں ہوتی ہے، تو اس کورے کے موسم میں یہ اسپیشلی یہ چھوٹی ہوتی ہے اس وقت، اور اس کی اب جو تحقیق آ رہی ہے وہ منہ خور کی بیماری بڑھنے میں، بہت جانوروں میں جو یہ بڑھ رہی ہے بہت زیادہ، وہ اس کی پتیاں کھانے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جانوروں میں جلدی بیماریاں ساتھ ساتھ جو جانوروں میں ہو رہی ہیں چینجز، وہ انسانوں میں بھی ہو رہی ہیں، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ جب یہ کھا لیتا ہے جانور تو کچھ تو جلدی بیماریاں ہوتی ہیں، باقی یہ امیون سسٹم کو بھی بڑا زبردست طریقے سے ڈسٹرب کر دیتی ہے ان کے، اور ان کا جو ہے وہ گوشت اور جو دودھ ہے وہ بھی ناقص جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، زہریلا ہو رہا ہے، اور وہ جو جب انسان ہم کنزیوم کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں انسانوں میں بھی۔ انسان بھی اگر اسے جو ہے وہ اس کا کانٹیکٹ یعنی زیادہ ہاتھ سے ہو، ویسے بھی آپ اگر اس کو جو ہے ننگے ہاتھوں تھوڑا سا مطلب 10 12 15 بوٹے اس کے اکھاڑیں، پودے اس کے نکالیں ہاتھ سے، یا اس کے ساتھ آپ کی ننگی جلد کانٹیکٹ میں آئے، اسپیشلی جو ہے وہ جو ہمارے ایلبوز ہیں اس سے نیچے کا یہ جو ایریا ہوتا ہے، اور ہاتھ کے بیک سائڈ جو ہے اس کے اوپر بڑے تیزی سے جو ہے یہ وہ لگتی ہے، اور اس کے اوپر چونکہ بال بال ہوتے ہیں تو کھجلی پہلا نشان ہے کہ کھجلی بڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ویسے اگر اتفاق سے آپ ٹچ کریں تو فوری طور پہ پاک مٹی لے کے جو ہے وہ کچھ بھی نہ ملے آپ کو تو پاک مٹی لے کے اس کا اسے رب کر لیں اچھی طریقے سے، تو وہ اس سے کافی حد تک جو ہے وہ آ جاتا ہے، یا پھر تھوڑا سا پانی ملا کے کیچڑ سے لیپ کر دیں تو اس سے بھی افاقہ ہوتا ہے، تاکہ یہ فردر آگے جو ہے یہ بلڈ سٹریم میں شامل نہ ہو یا جسم کے اندر داخل نہ ہو۔ اینی وے، آگے اس کا جو ہے
خطرات اور خدشات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. آپ دیکھیں فصلوں میں یہ شامل ہو رہی ہے، اور فصلوں کی جو ہم نیوٹریشنل ویلیوز ہیں اس کو بھی یہ ڈسٹرب کر رہی ہے، کیونکہ یہ نیچے اس کی جڑیں اور اس کا جو کانٹیکٹ ہے ہوا میں بھی اس کی یہ جراثیم پھیلاتی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا ویسے کہ یہ پچھلے 2 سالوں میں، اور اسپیشلی اس سال، جو سانس کی بیماری ہے، جن لوگوں کو کھانسی اور انفیکشن ہوئی ہے، وہ بہت لمبے عرصے تک چلی، اور اینٹی بائیوٹکس بھی اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی. یہ سب جو ہے یہ پارتھینیم کا کمال ہے، یعنی اس گاجر بوٹی کا کمال ہے. کل بھی میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی، اور جب ہم نے ڈسکس کی یہ چیز تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ واقعی یہ صفائی ایسا ہی ہے، اور ان کو جو ہے ریزن کا تو نہیں پتہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ واقعی یہ چیز ہو رہی ہے. اور اب ان کو، یعنی جب میں نے ان کو بتایا پارتھینیم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اب واقعی بات سمجھ میں آنے والی ہے. میں نے کہا اس کی ریسرچ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن ہمیشہ کی طرح ہم جو ہے وہ حکومت کی طرف دیکھتے رہیں گے، حکمرانوں کی طرف دیکھتے رہیں گے، اور خود جو ہے افسوس کے ساتھ بالکل کاہلی اور سستی کا شکار رہیں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اپنے ارد گرد سے، ہم نے اس کو ختم نہیں کرنا. اچھا، اس کو ختم کرنا ہو تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکل کنٹرول، جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا کہ جو میکسیکن بیٹل ہے، اس کا جو انہوں نے سائنسی نام رکھا ہوا ہے وہ زائگوگراما بیکلراٹا، بائی کلراٹا میں، یعنی بائی سے مراد دو، اور کلر، اور یعنی دو رنگوں والی جو ہے وہ زائگوگراما، اس طرح کا میرے خیال میں اس کا میننگ بنتا ہے. تو یہ جو ہے اس کے پتوں وغیرہ کو بڑے تیزی سے کھا جاتی ہے. کچھ کیڑے ایسے ہیں جو اس کے تنے وغیرہ کو بھی کھاتے ہیں، اور اس کے پھولوں وغیرہ کو بھی کھاتے ہیں. لیکن اگر اسی بیٹل کو، یعنی ہم اگر مطلب زہری ادویات یا زہریلی دوائیاں یہ جو بیچتے ہیں، اور یہ اگر ان کا چھڑکاؤ نہ کریں، تو یہ ایک بیٹل ہی جو ہے اس کے شروع سے ہی پتوں کو کھا دے اور کھائے، اور اس کی گروتھ کو روک دے، اور وہ بیجوں تک نوبت ہی نہ آئے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو بیٹل میں نے دکھائی ہے آپ کو، اس کو جو ہے اکموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. جیسے جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو میں اسپیشلی گیا ہی اس وجہ سے تھا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ پہچان کرواؤں، اور ساتھ میں یہ بیٹلز میں لے کے آؤں اپنے گارڈن میں. اور یہ بیٹل جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے اس گاجر بوٹی کو ہی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. باقی پودوں کو جب اس کو اپنی خوراک نہیں ملتی تو ویسے تیلے وغیرہ کو بھی کھا لیتی ہے کسی حد تک، اور بینگن وغیرہ کے پودے ہوں تو سلائٹلی ان کو جو ہے وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہے. اس سے آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. سوری. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ امیون سسٹم، گردے کی بیماریاں، لیور کی بیماریاں ہو گئیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہو گئیں، جیسے اسپیشلی برونکائٹس وغیرہ ہے، یہ جانوروں اور انسانوں دونوں میں جو ہے یہ بہت زیادہ یہ پھیلا رہی ہے. اس کے علاوہ انسانوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سورائسز، جسے ہم غالباً چمبل کہتے ہیں، اور ایگزیما جو ہے وہ ایک جلدی بیماری اور ہے، سورائسز سے ملتی جلتی، جلد سے جو ہے اس طرح رطوبت سے نکلتی رہتی ہے، اور انتہائی لیول کی جو ہے وہ خارش ہوتی ہے بندوں کو، وہ بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ بوٹی بڑھ رہی ہے، سانس کے مسائل اور جلدی مسائل یہ جو ہے، اور ایگزیما اور سورائسس جیسے مسائل جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اگر آپ کسی ڈاکٹر سے، ڈرماٹولوجسٹ سے بات کریں گے تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ کیسز بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے فقط اس جڑی بوٹی کا، پارتھینیم کا، یعنی گاجر بوٹی کا کمال ہے. اچھا، اس کے علاوہ لوگ جو ہے اس کا مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن میری آبزرویشن میں جو ہے وہ ایک اور چیز آئی ہے کہ جہاں پہ بھنگ کے پودے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ بوٹی جو ہے وہ وہاں ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ یہ پنپتی نہیں ہے اور آگے بڑھتی نہیں ہے، اور وہاں سے ختم ہو جاتی ہے. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، آپ بھی چیک کیجئے گا. باقی جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ گیندے کا پھول اور ستر برگے کے پھول جو ہے وہ روڈ کنارے اور جگہوں جگہوں پہ اپنے کھیتوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے باغیچوں میں اگر جو ہے وہ کثرت سے لگائیں تو اس سے جو ہے وہ اس کا کنٹرول ممکن ہے. اب اس کی پیچھے ریزن کیا ہے، لیکن میرے خیال مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ ڈفرینٹ کلرز کی وجہ سے اور خوشبو کی وجہ سے بہت سارے اور غالباً انسیکٹس اور ایسے جو ہے حشرات آ جاتے ہوتے ہیں جو ان کے انڈوں وغیرہ کو، جو انڈے کہہ گیا، بیجوں کو، اور اس کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں اس کو.
اس کی بڑھوتری میں جو ہے وہ کمی لاتے ہیں۔ تو دیکھیں صدبرگے کا پھول ہو گیا، گیندا ہو گیا، یہ مطلب بڑے آسانی سے اس کے بیج بن جاتے ہیں۔ اگر آپ گملے میں بھی لگائیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا آپ کی گارڈن نہیں ہے تو اپنے گھروں میں گملوں میں یہ لگا کے، تو اس کے جب بیج بن جاتے ہیں اس کو کسی کمپوسٹ وغیرہ میں ملا کے، یا کو تھوڑا سا ہلکا سا کیچڑ سا بنا کے تاکہ ان کے اوپر لیپ ہو جائے، اور جب بارش ہوئی بھی ہو تو آپ جگہ جگہ پہ اسے اسپرنکل کر دیں، چھٹا سا لگا دیں، تو یہ پھول خود بخود ہی اگائیں گے، اور اس کو کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہوگا اور خوبصورتی بھی ہوگی۔ تو پھر بعد میں جیسے جیسے وہ بیج جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ گیندے سد برگا وغیرہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بیج پیدا کرتا ہے، ایک ایک پھول میں جو ہے وہ سینکڑوں اس کے بیج ہوتے ہیں، تو یہ خود بخود اسے نیچر سپریڈ کرتی جائے گی، دھرتی بھی خوبصورت لگے گی، اور آپ کا جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی چلتا رہے گا۔ تو اسے ضرور اپنی پریکٹسز کا حصہ بنائیں۔ اچھا، اس کی کچھ جو ہے وہ ایکسپرٹ کچھ اس کے فائدے بھی بتا رہے ہیں، لیکن ٹو بی آنیسٹ میں جب اس کے فائدے دیکھ رہا تھا کہ مطلب اس کے فائدے جو ہے اس کے نقصانات سے کہیں کہیں زیادہ بڑھ کے ہیں۔ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور فائدے بہت کم ہیں، اور جو فائدے ہیں وہ ابھی ٹرائل بیسس پہ چل رہے ہیں، ان کی ریسرچ ہوتے ہوتے یہ جو ہے یہ ہمیں پوری کی پوری لپیٹ میں آلریڈی لے چکی ہے، اور مزید ہمیں جو ہے وہ بالکل تباہ کر کے رکھ دے گی۔ یہ جو کاشتکار وغیرہ ہیں تو ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ کتنی خراب بوٹی ہے۔ ویسے اس کو پہچانیں، اس کو ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائیں، جسم کے ساتھ ٹچ نہ ہونے دیں، اور اگر آپ نے جڑ سے اس کو اکھاڑنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو دستانے وغیرہ پہن کے تو آپ اسے جڑ سے اکھاڑیں، یا مطلب جب یہ چھوٹی ہو، پھول جو ہے اس کے نہ کھلے ہوئے ہوں تو وہ کئی وغیرہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ چلتے چلتے اگر آپ اپنے ایریا میں 1-2 کلومیٹر ریڈیس میں آپ مارننگ واک کریں، یا جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے واک کریں، تو اس کو جو ہے وہ گہرائی سے جڑ سے کاٹ دیں۔ ویسے اوپر اوپر سے اگر اسے کاٹیں تو یہ بہت تیزی سے اور یعنی ایگریسو ہو کے تو یہ پھلتی پھولتی ہے اور مزید جو ہے یہ بریڈ کرتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو یہ بیٹل میں دکھا رہا ہوں یہ ویسے اس کا بیسٹ جو ہے وہ سلوشن ہے اس ٹائم تک، جو اس کی ریسرچ ہے اور جو آبزرویشن ہے میری، وہ واقعی مطلب میں دیکھنے میں بھی آیا ہے، اور میں کرتا بھی رہتا ہوں، لاتا بھی رہتا ہوں یہ بیٹلز وغیرہ اپنے گارڈن میں۔ تو اسے نقصان دہ نہ سمجھیں، اسے پہچاننے کی کوشش کریں، یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی دے گی۔ تو میرے بھائی اس بتانے کا مقصد یہ تھا، حالانکہ میں کور کر رہا تھا کہ جو کھانے والے ساگ وغیرہ ہیں یا بوٹیاں ایسی جو خوراک اور میں استعمال کر سکتے ہیں، اور جن کی جو ہے وہ میڈیسنل پراپرٹیز اور جو ہے غذائی اہمیت ہے اس کے لحاظ سے میں کور کر رہا تھا، لیکن چونکہ یہ سرچ کرتے کرتے یہ چیز کافی عرصے سے پچھلے تقریباً 4 سے 5 سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرا چونکہ ٹریول پنڈی اسلام آباد زیادہ ہوتا ہے، تو دونوں سائڈوں پہ جی ٹی روڈ کے یہ 3-3 4-4 فٹ جو ہے وہ ہائٹ پہ نظر آتی ہے، اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اور ہماری آبزرویشن چونکہ بالکل ہی کوئی نہ ہونے کی حد تک ہے، ہم لوگ جو ہے ہمارے ایکسپرٹ سے لے کے عام آدمی تک ہم بالکل ان چیزوں کو تو بس کہتے ہیں، بس ساری چیزیں ہم نے اللہ کے ذمہ ہی ڈالے ہوئی ہیں کہ مطلب وہ کرنی ہے، لیکن خود اپنی احتیاط جو اللہ نے دماغ دیا ہوا ہے استعمال کرنے کے لیے اس کا استعمال کم ہی کرتے ہیں، جس وجہ سے یہ جو ہے ایک بہت بڑا تھریٹ اور بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اپنا حصہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے صحت دی تھی، تمہیں میں نے پورے سلامت ہاتھ پاؤں دیے تھے، اور میں نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ صلاحیت دی تھی، تو اس کے باوجود جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی وقت آپ کے پاس ہو آپ اسے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں، اور اس قسم کے کام ضرور کریں جو ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہوں، اور یہ صدقہ جاریہ پھیلائیں زیادہ سے زیادہ، جو ہے اس کو پہلے سمجھیں، اویئرنیس دیں اپنے بچوں کو۔ دیکھیں بچے باہر پلے گراؤنڈ وغیرہ میں کھیلتے ہیں، وہ بھی ٹچ ہوتے ہیں، پھر ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جو ہے وہ جانا ہے، اور میلے لگے ہوئے ہیں ڈاکٹروں کے پاس اور ہاسپٹلز میں اور میڈیکل جو سٹورز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کیا حالات چل رہے ہیں۔ بیماریاں پہلے بھی جو ہے ہوتی تھیں، یہ نہیں ہے کہ بیماریاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن انسان اس طریقے سے جو ہے وہ ذلت کی زندگی جو ہے وہ نہیں گزار رہا تھا بیماریوں کے ہاتھوں۔ تو ہمیں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ذمہ دار شہری، ذمہ دار فرد، یا جو بھی آپ بہتر الفاظ سمجھ سکیں،
اب میں یہ یقین کریں کہ میں اس بوٹی کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، اور میرا جو ہے وہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ سا بھی ہوں، اور بڑا یعنی سوچ اور فکر میں بھی ہوں کہ یار اس مصیبت سے جو ہے وہ کیسے جان چھڑائی جائے گی۔ تو اپنا اپنے آپ میں ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کریں اور اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ یہی ہوگا کہ ہم یا ہمارے بچے یا ان کے بچے جو ہے وہ اللہ معافی دے کہ اس قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے جو بالکل لا علاج ہیں، جیسے سورائسس ہے، ایگزیما ہے، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، اور چھوٹی بھی جو بیماریاں ہیں، خارش یا دانے یا چھالے جو نکلتے ہیں اس کے ساتھ، وہ بھی کئی کئی سالوں تک جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، اور ہم جو ہے ہمارا جو ہارڈ ارن منی ہے وہ سارے کے سارے فارماسیوٹیکل کمپنیز کو جا رہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے پریکٹیکلی چیزیں کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔